السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ اب تک ہم نے آپس میں 3 احادیث مبارکہ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا، اور امید ہے کہ ان احادیث کے بیان کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کئی خیر و برکات بھی آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 اس کی پہلی آیت بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے اندر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، کچھ یوں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مشکلوں کو آسان فرمایا ہے کہ پہلی آیت کچھ یوں شروع آغاز ہوتا ہے اس آیت کا، یسألونک عن الانفال۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پکارتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زمانہ تھا اس میں مسلمانوں نے کفار کے ساتھ کئی جہاد کیے، کئی غزوے ہوئے، کئی سریہ ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں۔ جب جنگ ہوتی ہے مسلمان کی کفار کے ساتھ یا کسی اور فوجوں کے ساتھ، تو جو اس وقت مسلمانوں کے پاس دشمن فوج کی طرف سے کچھ مال آتا ہے یا وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کا چھٹا ہوا مال جب مسلمانوں کی طرف آتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، تو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے کوئی جنگ کی، اس کا واضح ذکر تو یہاں پر موجود نہیں ہے، ہم اپنے موضوع پر ہی رہیں گے کہ اس حساب سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے نبی، یہ مال غنیمت، یہ جو مال ہمارے پاس آیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ ہمیں اس مال کا کتنا اجازت ہے استعمال کرنے کی یا کتنی اجازت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مشکل کو آسان فرمایا، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی کہ مسلمان انتشار میں نہ جائیں، مسلمان کسی مشکل میں نہ پڑیں، بلکہ مسلمانوں کو اچھا راستہ دکھایا جائے جس سے ان کی مشکل بھی آسان ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہی سوچا، بہتر ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے شروع سے آغاز ہی صحیح مسلمانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی انسانیت کے لیے، ہمارے جو انسان جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہیں بھی، اللہ رب العزت نے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے یہ فائدہ کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ تو مسلمانوں کے اس سوال کے اوپر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ یوں جواب عطا فرمایا کہ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری جو 9ویں جماعت ہے، بورڈ کی جو جماعت ہے، اس کے اندر بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ نصاب شامل ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح ہی اپنی تعلیم کو بنایا ہے کہ جہاں بچے ابھرتے ہوئے باقی کتب پڑھتے ہیں، کئی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن مجید کی بھی تعلیم دی جائے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے، اس کے نصاب کے اندر، اسلامیات کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے۔ ہم موضوع پر واپس آتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال، اے نبی، آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آگے جواب بھی دیا گیا
قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اب اس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کا مال ہے۔ جب یہ سورۃ الانفال تھوڑی سی آگے 2 رکوع 3 رکوع جب آگے جاتی ہے تو 10واں سپارے کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا دوسرا حکم بھی نازل فرمایا، اسے بھی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان بھی کیا جائے گا۔ ابھی جو پہلا حکم نازل ہوا مال غنیمت کا وہ واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی جس طرح اللہ یا اللہ رب العزت کے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح کر دیں، جس طرح بھی مسلمانوں کو ارشاد فرما دیں کہ اس مال کو اس طرح استعمال کیا جائے، یہ مال فلاں میں اتنا تقسیم ہو جائے، یہ اس طرح ہی ہوگا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر آگے مسلمانوں کو تلقین کی گئی، مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح کرو، آپس میں صلح رکھو۔ اگر کسی 2 مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کے میدان میں یا ویسے ہی زمانہ میں روزمرہ میں جب 2 لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف آتا ہے، کوئی درار آتی ہے، کوئی تکرار آتا ہے کہ جو ان کی جو طاقت ہوتی ہے جو پہلے اتفاق میں تھی وہ طاقت نہیں رہتی، پھر کوئی بھی دشمن بہت جلدی حاوی ہو سکتا ہے۔ آج کے ہمارے زمانہ میں بھی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپس میں، ہم تو ہیں بھی مسلمان، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اور انسانیت تب ہی کامیاب ہوگی جب ارشادات کے اوپر پورا اترے گی۔ اب اس کے اندر ہمارے لیے سبق بھی نکل آئے، کیونکہ مال غنیمت کا تو ہمارے ساتھ تعلق نہیں بنتا اس وقت۔ سبق یہ نکل آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنے کا کہا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ آپس میں صلح رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو، سچے مسلمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ اب یہ آیت کا آخری حصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے ارشادات پر عمل کرنے کی تلقین فرما دی کہ اگر مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے۔ اب اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے وہ کچھ یوں تھا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس سے پچھلا جو پہر تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں آپس میں صلح رکھنے کا کہا، اور آپس میں صلح رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا بھی کہا گیا کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا بنسبت اس کے کہ جو ایمان رکھتا ہو لیکن ڈر اتنا نہ ہو۔ اب آج جو ہماری یہ پہلی آیت، یہ صرف ابھی پہلی آیت بیان کی گئی ہے، اس کے اندر 3 پہل کچھ یوں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے مال غنیمت کا بیان کیا گیا۔ اب اس کے اندر تو ہمارے لیے مال غنیمت کے بارے میں کچھ نہیں ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے احوال کے ساتھ متعلق ہو، مگر ان سب کے باوجود بھی ہمیں اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ علم بھی رکھنا چاہیے، جس طرح ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے حاصل کرنا۔ ہمیں چلے مال غنیمت کے بارے میں پتہ لگ گیا، اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی تھی اس کا بھی ایک سبق مل گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ لہٰذا ہمیں آپس میں صلح رکھنی چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ اختلافات ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی بھی کمی ہے اسے دور کیا جائے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہا جائے، تاکہ اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور ہمیں وہ کامیابی بھی نصیب ہو۔ پھر آگے ہمیں یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو ہم سچے مومن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے سیکھا جو کچھ بھی ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ہم نے کوئی کمی کوتاہی ہوگی یا کچھ بیان کرنے میں کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ صحیح طریقے سے بتانے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔